بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم جناب وائس چانسلر گورنمنٹ یونیورسٹی ڈاکٹر افتخار احمد صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر سلیم گیلانی صاحب، اور کتاب و قلم سے جڑے جملہ معزز محترم خواتین و حضرات، اور شعر و ادب سے جڑے میرے بھائی خصوصاً شعراء حضرات اور ادیب حضرات، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ایم رمضان کاوش صاحب کو کہ جن کی پہلی کتاب فجر تھی گئی، اس کی آج تقریب رونمائی ہے، اور وی سی صاحب کو بھی میں مبارکباد اور ہدیہ محبت و تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے سرپرستی فرمائی ہے، یہ حال فراہم کیا، اور شعر اور ادب ہو یا علم ہو، اس کی ترویج میں تعلیمی اداروں کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہم کتنے لوگ آج یہاں مل بیٹھے ہیں صرف اس تقریب کی وجہ سے۔ تو یہ شعراء کرام جس طرح ذکر ہو رہا تھا، میں تو شعر و ادب کا بندہ نہیں ہوں، بس صرف وہ پڑھنے کی حد تک ایک تعلق ہے، لیکن جیسے عنوان ہے فجر تھی گئی، اس عنوان میں بھی ہمارے مشورے بھی، اور کاوش صاحب جو کہ وابستہ ہیں ریڈیو سے کوئی 15-20 سال سے، تو رابطہ ہوتا رہا۔ تو جیسے بابر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ امید ہے، کوئی شک نہیں، لیکن امید سے بھی بڑھ کر یہ پیغام میں عمل ہے۔ فجر تھیون دا مطلب ہے کوئی کم کرنا ہے، ہن سمجھ دا ویلا ختم تھی گئی، یعنی اسٹرگل فار لائف یا فار سروائیول۔ جیسے اقبال کہتے ہیں کہ زندگی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیرو تیشو سنگ گراں ہے زندگی۔ زندگی سونے کا نام نہیں ہے، اور نہ یہ پھولوں کی سیج ہے۔ تو کاوش صاحب ہمارے پڑوسی بھی ہیں، تو میں ان سے کافی عرصے سے جانتا ہوں۔ تو کاوش صاحب کی اپنی زندگی بھی عمل اور جہد سے عبارت ہے۔ انہوں نے اپنا تخلص ایسے کاوش نہیں رکھا، انہوں نے بڑی کاوشیں کی ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے، بالکل سیلف میڈ انسان ہیں، پوری یعنی زندگی انہوں نے محنت سے گزاری ہے، اور ان کے مسائل کا مجھے پتہ ہے، یعنی جس کو آپ سمپل سا کہتے ہیں کہ ماں باپ کی محبتوں سے بھی بچپن میں محروم ہو جانا، یہ چھوٹی محرومی نہیں ہوتی، لیکن جب محرومی ہو تو اس کے آگے آپ کے سامنے دو وینیوز ہوتی ہیں، یا تو اس محرومی پہ پوری زندگی رونا دھونا کرتے رہیں، اور یا اٹھیں اور اس محرومی کو ایک دفعہ پھر فجر میں بدلیں، کسی محنت اور مشقت سے اس محرومی کو ختم کر کے اسے امید میں بدلیں، کسی کامیابی اور منزل میں بدلیں۔ تو کاوش صاحب نے عملی طور پر بھی یہ کوشش کی ہے، جس طرح ان کا نام ہے تو وہ کاوش اور کوشش کرنے والے ہی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپٹیمزم اور پیسیمزم کی باتیں جو ہیں، یعنی امید اور یاس جو ہے، یہ دونوں زندگی کی حقیقتیں ہیں، اور جیسے اس سے پہلے بھی بات ہوئی ہے، تو انسان کو دونوں پہلو چونکہ حقیقت ہیں، تو شعر وہی ہے، جیسے کلندری صاحب کہہ رہے تھے کہ جو لائف کو پریزنٹ کرے، لائف لائک ہو کم سے کم، اگر لائف نہ ہو تو زندگی جیسا تو ہو۔ میں یہاں بیٹھ کر، اگر دامان میں بیٹھ کر، اور آج کل جیسے دامان میں ساون نے حال کیا ہوا ہے، اگر اس طرح کی کنڈیشن میں بیٹھ کر میں اس علاقے کی بات کروں کہ جہاں پھول ہی کھل رہے ہوں اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو، تو یہ بھی خلاف حقیقت ہوگا۔ تو کاوش صاحب کی میں صرف ایک غزل جو ہے اس میں وہ پیش کرتا ہوں اس حوالے سے کہ ایک تو آپ اس میں فلورا اینڈ فانا آف دا سائل دیکھیں کہ شاعر کی جو شاعری ہے وہ آپ کو سماجی حوالے سے، ثقافتی حوالے سے، وہ ایک پورا یوں سمجھیے کہ ایک ریکارڈ ہے اس پوری علاقے کا، اس کی تاریخ کا، اس کی ثقافت کا، اس کی تہذیب کا، وہاں کی خوشیوں کا، وہاں کی غمیوں کا، وہاں لوگوں کے آپس میں رویوں کا، یہ ساری چیزیں۔ تو ساون پر ویسے سرائیکی شاعری بہت ہے، لیکن ہمارے کولیگ تھے، چونکہ ریڈیو پاکستان میں پشتو سیکشن بھی ہے، تو ایک دفعہ انہوں نے پشتو شعراء کو بلایا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ آپ کے ہاں ساون پہ شاعری کم ہے، چونکہ ساون کے موسم میں ہم ساون کے گیت لگاتے ہیں تو پشتو کے گیت نہیں ملتے تھے۔ تو ان پشتو والوں نے ہمیں کہا کہ ساون کو سارے چنگی کیتی ہوئی ہے جو سا گیت لکھوں آئیس دے کہ جدہ بھی آدھے دریا اس کو پہاڑ کو پانی آیا تو سارا کو لوڑ کے گھن ویندے، ساریوں کو چنگیاں یاداں وابستہ تو نہیں کہ ایسا کوئی شعر لکھو۔ تو بہرحال ساون اج کل بھی ویسے ساون دے سلسلہ چلتا بھی ہے، اور سجے کھبے سارے بہت سارے سجن متاثر ہی تھے۔ کاوش صاحب دی بہت ساریاں غزلاں ساون اج فجر میں کھولیے تے یعنی اتفاقاً سفر نمبر 38 کھلے، اسی بہت ساریاں گالیاں، ایک تا چھڑی ساون دی گال نہیں، ساون دے نال بھیڑ ڈیون دی گال ہی ہے، ساون دے مقابلے دی گال ہی ہے۔
وہ دریا وہ بیڑی وہ ساون تے میں ہیں، یہ دل کو چھک ملن دی ہے اوندا آمن تے میں ہیں۔ اور اس دے بعد تو ذرا سرائکی واسطے میں معذرت خواہ ہاں، چونکہ کتاب سرائکی دی ہے تو کوئی تھوڑی دیر سرائکی ضروری ہے۔ بہت سارے احباب تشریف فرما ہیں جو ظاہر ہے ان کے لیے سرائکی سمجھنا شاید مشکل ہو۔ تو اس کے بعد آپ فلورا اینڈ فانا آپ دیکھیں ان کی شاعری کا، اوہو بیٹے اوہا ریتے اوہے کانے اوہے کاہیں، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ پورا ایک منظر ہے جو تھرابنگ لائف ہے آپ کے سامنے انہوں نے رکھ دی ہے۔ یعنی ایک ہوتی ہے اسٹل فوٹوگرافی جیسے میرے بھائی کر رہے ہیں، اور ایک سامنے ویڈیو بن رہی ہے جس میں چیز متحرک ہے، ایک ہے جمود والی ایک ہے تحرک والی۔ تو اصل زندگی تو تحرک ہے، جمود تو موت کا نام ہے۔ لہٰذا آپ خود دیکھیں کہ یہ جو منظر ہے تو شعر اور ظاہر ہے آپ کان سے سنیں گے، لیکن آپ کی آنکھیں بھی ایک پورا منظر اپنے سامنے زندہ اور جیتا ہوا جاگتا ہوا متحرک منظر دیکھیں گی۔ اوہو بیٹے اوہا ریتے اوہے کانے اوہے کاہیں، اندے رخسار تے ہنج دا ہے وت ڈھاون تے میں ہیں، اوہے منظر اوہے پانی اوہے بیلے اوہے کونجاں۔ یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ مزید وہ جو زمین سے فضاؤں کا جو ایک تعلق ہے وہ بھی ساتھ، یعنی کونجیں اور پرندے اور وہ سارے جو اس علاقے کے ایک حقیقتیں ہیں اور آپ کی آنکھوں کو سیراب کرنے کے لیے یہ سامان ہے، تو وہ سب اس میں آ گئے۔ اوہے منظر اوہے پانی اوہے بیلے اوہے کونجاں، وہ لہراں دا کناراں کوہے گل لاون تے میں ہیں۔ اب اس میں امید بھی کمال دیکھیے، کیونکہ لہراں کنارہ کو گل نہیں لیندیاں، کھا ویندیاں ہوندیاں۔ جب لہر کنارے پہ آتی ہے تو کنارہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اس میں ایک امید بھی ہے کہ وہ ملنے آ رہی ہے۔ تو اگر کوئی غموں سے اس طرح ملتا ہے کہ وہ جیسے محبوب سے مل رہا ہو تو اس کے غم غلط ہو جاتے ہیں، اور جیسے پوری رات کے بعد یعنی فجر تھی گئی میں جہاں امیدیں ہیں، فجر تھی گئی میں وہاں رات بھی ظاہر ہے، فجر رات کے بعد آتی ہے تو رات بھی ہے، تو غم کی راتوں میں وہی محنت ہے، مشقت ہے، کاوش ہے، یہ ساری چیزیں کاوش صاحب نے اس میں پیش فرمائی ہیں۔ اور ویسے سارا کاوش تو اس کتاب میں نہیں ہے، جیسے قریشی صاحب نے اشارہ فرمایا ہے، آدھا شاعر تو کتاب کے باہر ہے، تو لیکن وہ میرے خیال میں وی سی صاحب کے لیے کبھی خصوصی تقریب سجائیں گے انشاءاللہ، آپ کو دعوت دیں گے ریڈیو کے اسی لان میں جہاں کاوش صاحب کے تمام جو اندر کے پوٹینشلز ہیں، صلاحیتیں ہیں، مزید کھلتی ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ منظر بھی بندے کو کریٹیو کہتے ہیں، ہر جگہ ہر بات بندہ نہیں کر سکتا، تو کسی بندے کے ساتھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو یاد بھی نہیں ہوتی لیکن اس کو دیکھ کر ہی سامنے آ جاتی ہے۔ تو کاوش صاحب جب ریڈیو کے گیٹ میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں ان کی جو آمد ہے وہ کسی اور انداز کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور ان کی اس کتاب کو جیسے اپنی محبتیں پیش کی ہیں تو یہ سفر لکھنے لکھانے کا اس طرح جاری رہے، اور اپنے وسیب کی جو خدمت محبتیں بانٹنے کی کر رہے ہیں اسی طرح کرتے رہیں۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔